بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم قصد الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 135 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار شروع کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے کتاب الاقرار کا اجمالی خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر اقرار کی شرائط سے متعلق بحث فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر شرائط پر متفرق تفریعات ذکر کریں گے۔ مختلف ان شرائط پر مبنی تفریعات مذکور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر الفاظ الاقرار، کن کن الفاظ سے اقرار منعقد ہوتا ہے اور کن الفاظ سے اقرار منعقد نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر 5 نمبر پر الاختلاف بین المقر والمقر لہ، مقر اور مقر لہ کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں کس کا قول معتبر ہوگا، اس سے متعلق بحث ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جمع المقر بین شیئین، اگر مقر نے ایک ہی اقرار میں دو چیزوں کو جمع کیا اختیار کے ساتھ تو ان میں سے کون سی چیز لازم ہوگی، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ مسائل ذکر کریں گے۔ اور آخر میں اقرار بالحمل یا اقرار للحمل، یعنی حمل کا اقرار کرنا یا حمل کے لیے اقرار کرنا، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب میں مسائل ذکر کریں گے۔ طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف، تو یہ کتاب ہے کتاب الاقرار۔ اس کتاب کا نام کتاب الاقرار ہے، یعنی یہ کتاب اقرار کے احکام کے بیان میں ہے۔ اقرار یہ اقر یقر اقرارا سے باب افعال کا مصدر ہے، اور لغت میں اس کا معنی ہے الاثبات۔ کہا جاتا ہے قر شیء اذا ثبت، کہ اس چیز نے قرار پالی، یعنی جب وہ چیز ثابت ہو جائے۔ وَأَقَرَّ غَيْرُهُ اذا اثبتہ، اور اصطلاح میں مصنف علیہ الرحمہ اقرار کی تعریف خود ذکر فرما رہے ہیں۔ هو اخبار عن ثبوت حق الغیر علی نفسہ، وہ اپنے نفس پر غیر کے حق کے ثابت ہونے کا خبر دینا ہے کہ غیر کا حق وہ مجھ پر ثابت ہے، فلاں کا مجھ پر اتنا مال ہے، یا فلاں کی مجھ پر فلاں چیز ہے وغیرہ ذالک، اس کو اصطلاح میں اقرار کہتے ہیں۔ یہ اقرار یہ بھی حجت شرعیہ میں سے ایک حجت ہے، جس طرح گواہوں کی گواہی ایک حجت ہے، تو اسی طرح اقرار بھی مقر کے حق میں اس کے ذات کے پر کسی چیز کے لازم ہونے میں ایک حجت شرعیہ ہے، اور اس کا حجت ہونا کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ اقرار کرے وہ بندہ علیہ الحق، جس پر حق ہو، جس پر کسی کا کوئی چیز فرض ہو یا حق ہو، تو چاہیے کہ وہ اس چیز کا اقرار کر لیں اور کسی کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اسی طرح سنت رسول سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے اقرار پر، انہوں نے زنا کے اقرار کیا 4 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقرار پر ان پر حد رجم جاری فرمایا۔ اور امت کا بھی آج تک اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں
کسی کے حق کا اظہار کر لے تو وہ حق اس پر ثابت ہو جائے گا۔ تو اقرار یہ حجت شرعیہ ہے اور اس کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع تینوں سے ہے، اس طرح کی میں نے اس کی تفصیل بتا دی۔ تو بہرحال مصنف علیہ الرحمہ اقرار کی اصطلاحی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَإِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ، اقرار در حقیقت خبر دینا ہے عن ثبوت حق الغیر، غیر کے حق کے ثابت ہونے کا، علی نفسہ اپنے نفس پر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جب فرمایا ہوا اخبار، کہ اقرار شرعاً نام ہے اخبار کا۔ اخبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ثابت شدہ حق کے بارے میں کسی کو خبر دیتے ہیں۔ ایک ہے انشاء، اس احتراز و انشاء سے کہ اقرار انشاء نہیں ہے، اخبار ہے۔ انشاء میں کسی نئے حق کو ثابت کیا جاتا ہے، کسی نئی چیز کو وجود دیا جاتا ہے، جبکہ اقرار میں یہ نہیں ہے۔ اقرار اخبار ہے، ثابت شدہ حق کی خبر دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اخبار عن ثبوت حق الغیر، غیر کے حق کے ثابت ہونے کا خبر دینا کہ غیر کا حق ثابت ہے۔ غیر کا حق، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ غیر کا حق جو ہے وہ ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہ اقرار نہیں ہوگا۔ یا کہتا ہے کہ میرا حق فلاں بندے پر ثابت ہے، یعنی اپنا حق کسی پر ثابت کرتا ہے، تو یہ بھی اقرار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو دعویٰ ہے۔ تو غیر کے حق کو جب یہ ثابت کرتا ہے یا اس کی اس بات کی خبر دیتا ہے، علی نفسہ، یہ تیسری قید ہے اس اصطلاحی تعریف کی کہ غیر کے حق کی اس بات کی خبر دے علی نفسہ، اپنے ذات پر، یہ کہے کہ غیر کا حق مجھ پر ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا حق فلاں پر ثابت ہے تو یہ دعویٰ ہے، اور یا غیر کا حق تو ثابت کرے کہ فلاں کا حق ثابت ہے لیکن مجھ پر نہیں، فلاں پر ثابت ہے، تو یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ تو اقرار یہ ہے کہ غیر کے حق کو آپ اپنے اوپر ثابت کر لیں، تو اس کو اقرار کہتے ہیں۔ تو اب اقرار کی اصطلاحی تعریف دوبارہ سنیں۔ وہ اخبار، تو فرماتے ہیں اقرار در حقیقت خبر دینا ہے عن ثبوت حق الغیر، غیر کے حق کے ثابت ہونے کا، علی نفسہ اپنے نفس پر۔ یہاں تک یہ اقرار کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اذا اقر حر مکلف، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری بحث ذکر فرما رہے ہیں، یعنی اقرار کی شرائط۔ تو فرماتے ہیں اذا اقر حر، جب اقرار کرے آزاد، حر سے احتراز ہوا غلام سے، غلام اگر کسی کے لیے اقرار کر دے کہ فلاں کا مجھ پر اتنے پیسے ہیں، تو غلام کا اقرار جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، غلام میں اگر کوئی غلام عبد معزول ہے، اس کو آقا نے اجازت دی ہے کہ وہ تجارت کرے، تو عبد معزول
کشیء وحق. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب اذا اقر حر مکلف، جب آزاد مکلف آدمی کسی حق کا اقرار کر لے صحا تو اس کا یہ اقرار درست ہے، ولو مجہولا، اگرچہ وہ مقر بھی مجہول ہو. عزیز طلبہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جو اقرار کرنے والا ہے اس کو مقر کہتے ہیں، اور وہ جس کے لیے اقرار کرتے ہیں اس کو مقر لہو کہتے ہیں، اور جس چیز کا اقرار کرتا ہے وہ مقر بھی ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مقر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مقر بھی کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ولو مجہولا، تو تب بھی اقرار صحیح ہے اگر مقر بھی مجہول ہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی شخص کہے کشیء، کوئی شخص کہے لہو علی شیء، کہ فلاں شخص کا مجھ پر چیز ہے، یا یہ کہے لفلان علی حق، فلاں کا مجھ پر حق ہے. اب کیا چیز ہے لفلان علی شیء، کیا چیز ہے، یا لفلان علی حق، کیا حق ہے، اس کی وضاحت نہ بھی کرے، مطلقاً یہ کہیں تو اس سے اقرار ثابت ہو جائے گا، اقرار صحیح ہوگا، وہ یجبر علی بیانہ. لیکن ایسے اس صورتحال میں کہ جب مقر بھی مجہول ہو تو اس مقر کو مجبور کیا جائے گا علی بیانہ، کہ وہ اس مقر بھی کی مجہول جو ہے اس کی وضاحت کرے اور اس کی بیان کرے کہ وہ کیسی چیز ہے اور کیا ہے. عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کی اس سبق کا اختتام ہوا. تو آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الاقرار، ایک نئی کتاب شروع کی، کتاب الاقرار. آج کے سبق میں ہم نے کتاب الاقرار کا مجموعی خلاصہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اقرار کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی شرعی ثبوت اور اس کی شرائط سے متعلق پڑھا. آپ حضرات اس سبق کو خوب سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب